خدا کے بابرکت نام سے آج کا ہم کلام جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ آج کا کلام جو سا ہے وہ ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور یہ ٹاپک ہے کہ کیا اس کہتے ہیں، خدا جو ہے وہ اس نے انسان کو کیسے پیدا کیا، اور جب انسان مر جاتا ہے تو اس وقت جو سا انسان کا جو ہے جو وجود ہے وہ کہاں پہ جاتا ہے، کیا مردے جو سے ہیں وہ واقعی مر جاتے ہیں، کیا ان کا حصہ بخیر اس دنیا میں موجود ہے، یہ ہم جو ہے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جب بھی جو ہے وہ کلام کے اندر دیکھتے ہیں، جب بھی کسی کا ہمیں جو ہے مرنے کی خبر ملتی ہے، یا اپنے عزیز کی یا دوست کی یا کیا اس کہتے ہیں کسی بھی شخص کی، تو وہ ایک غمی کا عالم اس کے اندر طاری ہوتا ہے۔ ہماری فیلنگز جو سی ہیں وہ لو ہو جاتی ہیں، ایک بے یقینی جو سی آ جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا، ایک نا امیدی جو ہے وہ جنم لیتی ہے، کیونکہ ہم اپنے جو ہے جو عزیز ہوتے ہیں، چاہے وہ دوست ہوں، چاہے آپ کے جاننے والے ہوں، چاہے کیا اس کہتے ہیں آپ کے اپنے رشتہ دار ہوں، ان سے آپ کو محبت ہوتی ہے۔ آج ہم اس کلام کے اندر یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان جو ان سے ہے اس کے اندر جو باڈی ہے، جو جسم ہے، اس کا روح کے ساتھ اور جان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس کے اندر ہم جو انگلش میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ریلیشن شپ بٹوین باڈی، سول اینڈ اسپرٹ ہے۔ اس کو ہم مختصر چھوٹے چھوٹے کویسچنز کے اندر سیکھنے کی کوشش کریں گے، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا اس کہتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا جو ہے کیا حصہ بخیر اس دنیا میں موجود ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس میں بہت سارے انٹرسٹنگ کویسچنز آئیں گے جو آپ کے ذہنوں کے اندر آتے ہیں، یا جو آپ کو لوگ کرتے ہیں، یا جس طریقے سے آپ نے جو سی ہے وہ اپنی زندگی گزاری ہے، یا آپ کو بتایا گیا ہے، کیونکہ آپ غیر اقوام کے اندر بھی ہوتے ہیں، اور غیر اقوام کی تعلیم بائبل کی تعلیم سے جو ہے وہ کتنی جو سی ہے وہ ملتی ہے۔ آج آپ اس کے اندر سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا کویسچن کہ کیا مردے واقعی مردہ ہیں، اس کو ہم سب سے پہلے ایک کویسچن سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری زندگی کا وجود جو سا ہے وہ کیسے اس دنیا میں آتا ہے، ہم کیسے جو ہے اس دنیا میں وجود میں آتے ہیں۔ ہاؤ ڈیڈ وی گیٹ ہیئر ان دا فرسٹ پلیس، کہ ہم کیسے اس دنیا میں پیدا کیے گئے۔ ہم اس کو جو سے وہ سیکھنے کے لیے ہم پیدائش کی کتاب اس کا جو ہے وہ دوسرا باب اور اس کی 7ویں آیت جو سی ہے جب ہم دیکھتے ہیں، پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 7ویں آیت، تو ہمیں کلام بڑے واضح طور پہ بتاتا ہے کہ خدا نے انسان کو جو ہے وہ مٹی سے جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر اپنی جو سی ہے وہ روح پھونکتا ہے، اور انسان جو ہے وہ جیتی جان ٹھہرتا ہے۔ پیدائش کی کتاب دوسرا باب اس کی 7ویں آیت جو سی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے، And the Lord God formed man of the dust of the ground۔ خدا نے انسان کو ڈسٹ سے جو ہے وہ پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے خدا انسان کو ڈسٹ سے پیدا کر رہا ہے۔ And breath into his nostril the breath of life، اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکتا ہے۔ یہ زندگی کا دم خدا کی اسپرٹ ہے، جو خدا اپنی روح جو سی ہے انسان کے اندر ڈالتا ہے۔ اینڈ مین بیکیم اے لیونگ سول، اور انسان جیتی جان ہوا۔ پیدائش 2 باب اس کی 7ویں آیت جو سی ہے ہمیں سکھاتی ہے، اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا۔ زمین کی مٹی لیتا ہے خداوند، اور اس مٹی سے ایک جسم تیار کرتا ہے۔ وہ جسم جو ہے یہ اسی طرح ہے کا جسم ہے جو کہ جب ایک مر جاتا ہے شخص تو اس کا جسم موجود ہوتا ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں موجود ہوتے ہیں، اس کے بازو اور ٹانگیں موجود ہوتی ہیں، اس کی آنکھیں موجود ہوتی ہیں، اس کی زبان موجود ہوتی ہے، اس کے دانت موجود ہیں، اس کے اندر جو اندرونی نظام ہے، جو دل ہے، جو گردے ہیں، جو پھیپھڑے ہیں، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے اندر جان موجود نہیں ہے۔ اور اسی لیے کلام آپ کو یہ بتا رہا ہے پیدائش 2 باب اس کی 7ویں آیت میں، اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا۔ ابھی یہ صرف انسان جو ہے وہ مردہ حالت کے اندر موجود ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی جان موجود نہیں ہے، اور کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر جان کب آئے گی، اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور خداوند خدا اپنا روح جو ہے اس کے اندر ڈالتا ہے، اس کے اندر زندگی جو ہے اس کا دم پھونک دیتا ہے، اپنی روح اس جسم کے اندر ڈال دیتا ہے، تو تب انسان جیتی جان ٹھہرتا ہے، تب اس کے اندر زندگی آتی ہے۔
تو آپ نے انگلش کے اندر دیکھا، آپ نے اردو کے اندر دیکھا جینیسس 2:7 میں اور پیدائش 2:7 میں آپ دیکھتے ہیں کہ 3 چیزوں کا ہمیں کنسیپٹ ملتا ہے: جسم کا، روح کا اور جان کا۔ جسم مٹی سے بنتا ہے، اس کے اندر روح خدا ڈالتا ہے اپنی، اور تب انسان جیتی جان ٹھہرتا ہے۔ دا کنسیپٹ آف باڈی، دا اسپرٹ آف گاڈ اینڈ دا لیونگ سول۔ سو 3 چیزیں جو سی ہیں کلام نے آپ کو سکھائی ہیں کہ دیر از اے ریلیشن شپ بٹوین دا باڈی اینڈ دا اسپرٹ آف گاڈ اینڈ اٹ بیکیم اے لیونگ سول۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں وجود کا تو پتہ چل گیا کہ وجود کے لیے 3 چیزیں جو سی ہیں وہ ضروری ہیں: جسم کا ہونا، اس کے اندر خدا کی روح کا ہونا، اور جب جسم اور روح آپس میں ملتے ہیں، ان کا ملاپ ہوتا ہے، تو انسان کے اندر زندگی آتی ہے، وہ جیتی جان ٹھہرتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ what happens when a person dies، وہ تب کیا ہوتا ہے جب انسان جو ان سے مرتا ہے۔ اس کو ہم واعظ کی کتاب 12واں باب اور اس کی 7ویں آیت کے اندر جب دیکھیں تو واعظ کی کتاب 12واں باب اس کی 7ویں آیت ہمیں بڑی خوبصورتی سے جو سی ہے وہ بتاتی ہے۔ کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے، واعظ 12واں باب اس کی 7ویں آیت، کلام ہمیں بتاتا ہے: اور خاک خاک سے جا ملے۔ انسان کو پیدا کیا گیا خاک سے، اور جب انسان مرتا ہے تو مرنے پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو خاک سے پیدا کیا ہوا جسم ہے، کلام یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ وہ خاک خاک سے جا ملے گی، جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، جس طرح پہلے وہ خاک تھی اور اس خاک سے جسم کو بنایا گیا، اسی طرح جب وہ جو ہے انسان مرے گا تو وہ خاک جو سی تھی وہ دوبارہ خاک میں جا ملے گی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ اور روح جو خدا دیتا ہے، پیدائش آپ نے جو ہے 2 باب اس کی 7ویں آیت میں دیکھا کہ خدا اپنی روح جو ہے انسان کے اندر پھونکتا ہے، تب وہ جیتی جان ٹھہرتا ہے۔ اور یہاں پہ کلام آپ کو واعظ جو ہے بتاتا ہے کہ اب انسان جب مر چکا ہے تو مرنے پہ وہ خاک جو سی ہے وہ خاک سے جا ملے گی، اور روح جسے خداوند نے دیا تھا اس کے پاس واپس چلی جائے گی۔ یہ روح جو سی ہے، جو یہ کنسیپٹس ہے، جو دوسری اقواموں کا کنسیپٹ ہے کہ روح جو سی ہے وہ بھٹکتی ہے، کلام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ روح جو خداوند کی روح ہے وہ خدا کے پاس واپس جا ملے گی۔ دیر از نو کنسیپٹ آف کہ روح جو سی ہے یہاں پہ بھٹکتی پھرے گی۔ ہم پھر سے واعظ 12 باب اس کی 7ویں آیت ہمیں بڑے واضح طور پہ بتاتی ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے: اور خاک خاک سے جا ملے، اور جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ روح جو سی ہے وہ خدا کے پاس واپس جائے گی۔ یہ ان تمام وہ لوگ جو کہ نیک ہیں یا جو نیک نہیں تھے، جب وہ مریں گے تو ان کے جسم خاک میں تبدیل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ خاک ہی سے پیدا کیے گئے تھے، اور ان کی روح جو خدا نے دی تھی انہیں، وہ روح خدا جو ہے واپس لے لے گا۔ اب ہم اس کو مزید سیکھنے کے لیے اس کے اگلے کویسچن کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روح جو ہمیں کلام نے بتایا ہے کہ وہ روح جو کہ خدا نے دی ہے وہ خدا کے پاس واپس چلی جائے گی، ہم اس سے مزید سیکھتے ہیں کہ وہ روح جو سی ہے وہ کیسے جاتی ہے۔ ہم جو ہے یعقوب کی خط اس کا 2 باب اس کی 26ویں آیت جب دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دا باڈی وداؤٹ اسپرٹ از ڈیڈ۔ جب روح جو سی ہے اس کے اندر سے چلے گی تو وہ جسم کیا ہو گیا؟ مردہ ٹھہرا۔ تو کلام آپ کو پھر سے ایک دفعہ بتاتا ہے، یعقوب کا خط 2 باب اس کی 26ویں آیت، کہ جس روح جب جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو وہ مردہ ٹھہرتا ہے۔ دا باڈی وداؤٹ دا اسپرٹ از ڈیڈ۔ اور اسی طرح ہم جو ان سے دیکھتے ہیں ایوب کا خط 27واں باب اس کی 3 آیت، پرانا نامہ ہے ایوب کا خط 27واں باب اور اس کی 3 آیت کلام کو اندر ہم دیکھیں تو کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے: کیونکہ میری جان مجھ میں اب تک سالم ہے اور خدا کا دم میرے نتنوں میں ہے۔ میں ابھی تک لیونگ سول اس لیے ہوں
میری جان میرے زندگی جون سی ابھی تک برقرار اس لیے ہے کیونکہ خدا کی روح مجھ میں ہے. جب یہ روح خدا اپنی واپس لے لے گا تو میرا جسم جون سا وہ مردہ ٹھہرے گا. اور یہ ہم نے جون سے یعقوب کا خط جون سا اس کے اندر دیکھا کہ کلام نے ہمیں یہ بتایا. یعقوب کا خط 2 باب اور اس کی 26ویں آیت جون سی ہے وہ ہمیں کلام بڑے واضح طور پہ ہمیں یہ بتاتا ہے. گر جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے. جب روح خدا ان کے پاس چلی جاتی ہے. واز 12 باب 7ویں آیت اس نے بتایا آپ کو کہ خاک جو خاک میں جا کے دوبارہ مل جائے گی اور روح جسے خداوند نے دیا ہے خداوند کے پاس واپس چل جائے گی. اور کلام آپ کو بڑے واضح طور پہ بتاتا ہے کہ جیسے جسم جان کے بغیر مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے. تو کلام آپ کو جون سے ہے وہ بڑے واضح طور پہ بتاتا ہے کہ جون سی ہے جو روح جو یہ غیر اقوام کا کنسیپٹ ہے جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے جون سے ہیں کچھ ایسے لوگ جو کہ کیا اس کہتے ہیں کلام کو انہوں نے صحیح طریقے سے اس کی حکمت خدا کی انہوں نے حاصل نہیں کی. وہ یہ جو ان سے بتاتے ہیں کہ جو ہے روحیں بھٹکتی پھرتی ہیں. کلام یہ بتاتا ہے کہ روح خدا کا دم ہے جو اس مٹی کے اندر پھونکا گیا اور جب انسان جو ہے وہ مرتا ہے تو وہ دم وہ روح جو ان سی ہے وہ خدا جو ہے کے پاس واپس چلی جاتی ہے اور وہ خاک جس سے جسم پیدا کیا گیا وہ خاک میں دوبارہ شامل ہو جاتا ہے. اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جان جون سی ہے وہ کیا چیز ہے. جان ہم نے دیکھی کہ جان جون سی ہے یا جسے آپ سول کہتے ہیں. سول اینڈ اسپرٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. سول جون سی ہے وہ جان ہے ورڈ لیونگ سول جیتی جان ٹھہرا. پیدائش 2 باب اس کی 7ویں آیت آپ کو بتاتی ہے جب خدا اس کے نتنوں میں اپنا دم پھونکتا ہے تو وہ جو جسم جو خاک سے بنایا گیا وہ جیتی جان ٹھہرتا ہے. بیکیم اے لیونگ سول. اب یہ سول جو لیونگ جو ہے وہ بن چکی ہے جس کے اندر زندگی آ چکی ہے وہ زندگی آئی ہے اس جسم کے اندر. جب خدا اپنی روح ڈالتا ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سول از اے کمبینیشن آف 2 تھنگ. دا باڈی وچ از میڈ فرام دا ڈسٹ جسم جو خاک سے پیدا کیا گیا اور اس کے اندر جب خدا جو ان سے اپنا روح ڈالتا ہے تب وہ سول ٹھہرتی ہے. اب ہم کوشچن جو ان سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسپرٹ تو خدا کے پاس واپس چلے گی جسم جو خاک سے پیدا کیا گیا خاک میں شامل ہو گیا. کیا سول مرتی ہے؟ اب بیسیکلی جو ان سے ان کے ذہنوں میں کیونکہ سول اور اسپرٹ ایک ہی کنسیپٹ ان کے ذہنوں میں ہے جبکہ سول جو ان سے وہ از اے کمبینیشن آف باڈی اینڈ اسپرٹ ہے. تو ہم یہ کلام کے اندر دیکھیں گے کہ جو سول جس کو جان کہا گیا ہے جس کو زندگی کا نام دیا گیا ہے کیا وہ مرے گی کہ نہیں مرے گی. کلام ہمیں کیا بتاتا ہے. ہم حزقیل کی کتاب 18واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں چلیں. حزقیل کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 20ویں آیت جب ہم کلام کے اندر پڑھتے ہیں تو ہمیں کلام بڑے واضح طور پہ بتاتا ہے. اس کے 18 اس کا 20واں باب 18 باب اس کی 20ویں آیت کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی. جو جان گناہ کرتی ہے روح نہیں مرے گی. جو جان اور جان کب بنتی ہے جب روح اور جسم کے اندر روح آتی ہے تو وہ جیتی جان ٹھہرتا ہے اور جب وہ جان گناہ جو کرے گی وہی مرے گی. کلام آپ کو بڑے واضح طور پہ بتاتا ہے اور اسی طریقے سے آپ مکاشفہ کی کتاب 16واں باب اس کی 3ری آیت کا مطالعہ کریں. مکاشفہ کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 3ری آیت جو سی ہے کلام کے اندر آپ کو یوں سکھائے گی اور دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر میں الٹا اور وہ مردے کا سا خون بن گیا اور سمندر کے سب جاندار مر گئے. روح نہیں مر رہی گی. جو جان جو ہے وہ روح جب جسم کے اندر خدا پھونکتا ہے تو تب وہ جیتی جان ٹھہرتا ہے.
اور یہ جان جب گناہ کرتی ہے تو وہ جان ضرور ہے کہ وہ ماری جائے. سو the souls must be dead. اسی طرح ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں جو ہے جو امورٹل ہے، جو کنسیپٹ، جو جس چیز کو فنا نہیں ہے، وہ صرف اور صرف خدا کی جو سی ہے وہ ہستی ہے، اور وہ خدا ہی ہے جس کو فنا نہیں ہے. باقی ہر جو جان ہے وہ جو ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے، کیونکہ ہر جان جو سی ہے وہ گناہ کے اندر لبریز ہے. وہ خدا کے حکم کی جب آپ نافرمانی کرتے ہیں، چاہے جانتے بوجھتے ہوئے آپ نافرمانی کرتے ہیں، چاہے انجانے میں آپ سے نافرمانی ہو جاتی ہے، خدا کے حکموں کو ماننے سے آپ انکار کرتے ہیں، اس کو کلام کو سننے سے آپ انکار کرتے ہیں، کلام کو سن کر عمل کرنے سے آپ انکار کرتے ہیں، آپ گنہگار ٹھہرتے ہیں. اور ہر وہ گنہگار، ہر وہ جان جو گناہ کرتی ہے، کلام حزقیل کی کتاب 18واں باب اس کی 20ویں آیت میں بتاتا ہے کہ ہر وہ جان جو گناہ کرے گی وہ مرے گی. صرف جو بقا ہے وہ خداوند خدا کو حاصل ہے، اور یہ پہلا تموتی 6 باب اس کی 15-16 آیت آپ کو بتاتی ہے. اب ہم ایک اور کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ کویسچن جو ہے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے، اور وہ کنسیپٹ جو ان سے ہے، یہ کنسیپٹ جو ہے یہ پھر سے جو ہے یہ جو ٹاپک ہے یہ کیونکہ ہم جو ہے وہ ایسے معاشرے کے اندر موجود ہیں جہاں پہ نان کرسچنز بھی موجود ہیں، ان کے جو کنسیپٹس ہیں وہ نان بیبلیکل کنسیپٹس ہیں، بائبل کے کنسیپٹس نہیں ہیں، ان کی اپنی کتابوں کے کنسیپٹس ہیں. اور وہ کنسیپٹس جو ان سے ہیں وہ اس لیے ہیں کیونکہ ان کی جو کتابیں ہیں، کیونکہ وہ خدا کی ہدایت سے نہیں لکھی گئیں، وہ خدا کا کلام نہیں ہے، اور اس وجہ سے جب وہ ان کتابوں سے اخذ کرتے ہیں اپنے علم کو، اپنے نالج کو، تو وہ اسی کے مطابق، کیونکہ جو چیز خدا نہیں بتاتا وہ اسی کے مطابق کو چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور انفارچونیٹلی جب ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، جب ان کی باتیں سنتے ہیں، تو ہمارے اندر بھی یہ چیز آتی ہے کہ ہم بھی جو ان سے انہی لوگوں کے اندر انہی کے خیالات میں شامل ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ وجہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے انفارچونیٹلی جیسے کہ میں نے پہلے سے بتایا کہ کلام سنانے والے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ کلام کو پورے طریقے سے وہ پڑھتے نہیں ہیں، کلام کو سیکھنے کی جو انسی ہے وہ کوشش نہیں کرتے، کلام کو جو ہے روح کی ہدایت سے جو انس ہے پورے وثوق کے ساتھ وہ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس ڈینومینیشن کے اندر وہ موجود ہیں، جس مشن کے اندر وہ موجود ہیں، جیسا مشن انہیں سکھانا چاہتی ہے ویسا ہی وہ لوگوں کو سکھائیں. اور یہی وجہ ہے کہ بے شمار مشنیں جو سی ہیں وہ اس دنیا کے اندر موجود ہیں. ہمیں مشن کو فالو نہیں کرنا، ہمیں کسی پادری کو فالو نہیں کرنا، ہمیں کسی کلام سنانے والے کو فالو نہیں کرنا، ہمیں جو فالو کرنا ہے، ہمیں خدا کا کلام خدا نے خود سے فراہم کر دیا ہے، ہمیں صرف بائبل کو فالو کرنا ہے، بائبل ہی ہماری استاد ہے، اور وہی ہمیں جو سی ہمارے ہر ایک سوال کا جو ہے وہ جواب دے گی. ہمارا جو یہ کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ لوگ جو نیک لوگ ہیں کیا مرنے کے بعد آسمان پہ جاتے ہیں؟ یہ بیشتر جو ان سے ہیں غیر مسیحی اور مسیحی بھی کچھ لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان سے مر گیا تھا، یہ بہت نیک انسان تھا، اور وہ سیدھا جو ان سے ہے وہ یسوع کے پاس چلا گیا. اور یا محبت میں بھی کہہ دیتے ہیں، اپنی ناعلمی میں بھی کہہ دیتے ہیں، بائبل کی جو ان سی ہے تعلیم صحیح نہ ملنے کے وسیلے سے بھی ہم یہ باتیں کر جاتے ہیں. ہم آج اس کلام کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی انسان مرنے کے بعد جو نیک انسان ہے وہ آسمان پہ جاتا ہے یا نہیں. ہم یوحنا رسول کی انجیل اس کا 5واں باب، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 5واں باب کو ہم دیکھیں
اور اس کی ہم 28ویں اور 29ویں آیت جو ہے کہ جب ہم مطالعہ کریں یوحنا رسول کی انجیل 5واں باب اور اس کی 28ویں اور 29ویں آیت، تو ہم کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے، اس سے تعجب نہ کرو کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اسے کہاں پہ رکھا جاتا ہے؟ اسے قبر کے اندر رکھا جاتا ہے۔ ایک مردہ جسم کو بائبل کے مطابق دفنایا جاتا ہے، وہ قبر کے اندر موجود ہے، اور کلام یوحنا 5 باب 28ویں اور 29ویں آیت بڑے واضح طور پہ بتا رہی ہے، اس سے تعجب نہ کرو کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ وہ نیک ہے تو اس کی آواز سن کے اٹھے گا زندگی کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے، اور جو بدی کر کے جو ہے مرا ہے وہ بدی کی قیامت کے لیے، بدی کی عدالت کے لیے اٹھے گا۔ کوئی نیک شخص آسمان پہ نہیں جائے گا۔ ہم لوگ اکثر محبت میں کہتے ہیں، او جی میری ماں مر گئی، بڑی نیک سی آسمان تے یسوع دے کول چلی گئی۔ آپ کی ماں جو ہے وہ نیک ہوگی، آپ کے والد نیک ہوں گے، آپ کے بچے نیک ہوں گے، آپ کے عزیز نیک ہوں گے، آپ کے رشتہ دار نیک ہوں گے، لیکن کلام یہ بتاتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی آسمان پہ نہیں گیا۔ کلام یہ بتاتا ہے، اور وہ اس کی آواز سن کر نکلیں گے۔ اور یہ اس کی آواز کب سنیں گے؟ جب خداوند خدا آئے گا۔ اس سے تعجب نہ کرو کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے لیے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ کلام نے بڑے واضح طور پہ بتا دیا کہ نہ میری ماں یسوع کے پاس ہے، نہ میرا باپ یسوع کے پاس ہے، نہ جون صاحب آپ کی ماں، نہ آپ کا باپ، نہ ہمارا کوئی رشتہ دار یسوع کے پاس ہے، آسمان کے پاس ہے، بلکہ وہ قبروں کے اندر موجود ہیں۔ اور جب عدالت کا دن آئے گا، ہمارا خداوند خدا خود جون سے وہ آئے گا بادشاہی کرنے، اس دن اس کی آواز سن کے جون سے مردے قبروں سے نکلیں گے۔ جو نیک ہیں وہ نیکی کی قیامت کے واسطے، اور جو بد تھے جنہوں نے بدی کی، خدا کے حکموں کی نافرمانی کی، وہ بدی کی سزا کی عدالت کے واسطے وہ جی اٹھیں گے۔ ہم اعمال 2 باب میں چلیں اور کلام ہمیں مزید سکھائے گا۔ اعمال 2 باب، اگر ہم اعمال 2 باب میں جائیں اور اس کی ہم 29ویں آیت کا مطالعہ کریں، اعمال 2 باب اور اس کی 29ویں آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ آئے بھائیوں، میں قوم کے بزرگ داؤد کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ موا اور دفن بھی ہوا، اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے۔ حضرت داؤد جو خدا کا چنا ہوا بندہ ہے، جو خدا کا نبی ہے، وہ بھی آج قبر کے اندر موجود ہے۔ آئے بھائیوں، میں قوم کے بزرگ داؤد کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ موا اور دفن بھی ہوا، اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے۔ اور یہ جو ہے پالوس رسول 3000 سال بعد بھی یہ بات بتا رہا ہے۔ 3000 سال پہلے جو ہے حضرت داؤد جو ہے مر چکا ہوا ہے۔ اور اس کی 34ویں آیت جب ہم پڑھیں تو کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے، کیونکہ داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا۔ اعمال 2 باب اس کی 34ویں آیت، کیونکہ داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری دائنی طرف بیٹھ۔ خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری دائنی طرف بیٹھ۔ داؤد آج بھی اپنی قبر کے اندر موجود ہے۔
اگر خدا کا چنا ہوا شخص جس سے خدا جو ان سے ہم کلام ہوتا ہے، جسے خدا جو ان سے اپنی حکمت عطا کرتا ہے، جب وہ مرتا ہے تو دفن کیا جاتا ہے اور وہ قبر کے اندر موجود ہے اور وہ آسمان پہ نہیں جاتا، اور یہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، تو ہمیں جو یہ کنسپٹ دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کنسپٹ غیر اقوام کی طرف سے ہے، اور انفارچونیٹلی جیسے میں پہلے کہا کہ بہت سے مسیحی جو ہے وہ بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں اپنی محبت کی وجہ سے یا کلام کی ناعلمی کی وجہ سے، کلام کی صحیح تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، کہ ہم جو مر جاتے ہیں، جو نیک ہوں گے وہ یسوع کے پاس جائیں گے۔ یسوع کے پاس آپ اس وقت جائیں گے جب یسوع جو ان سے وہ آئے گا عدالت کے دن۔ اس وقت کلام نے آپ کو سکھایا کہ مردے جو ان سے اس کی آواز سن کر جی اٹھیں گے، جو نیک ہوں گے وہ نیکی کی قیامت کے واسطے، اور جو بد ہوں گے جنہوں نے بدی کی ہوگی، جنہوں نے گناہ میں اپنی زندگی گزاری ہوگی اور گناہ کے حالت میں وہ مرے ہوں گے، وہ بدی کی عدالت کے لیے زندہ کیے جائیں گے۔ ہم پھر سے پرانے عہد نامے میں ایوب کا خط اس کا 17ویں باب کے مطالعہ کریں۔ ایوب کا خط اس کا 17واں باب، اور اس کی اگر ہم 13ویں آیت کا جو ہے مطالعہ کریں تو کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، ایوب نبی کے متعلق جو ان سے وہ اپنے لیے کیا کہہ رہا ہے۔ اگر میں امید کروں کہ پاتال میرا گھر ہے، اگر میں نے اندھیرے میں اپنا بچھونا بچھا لیا ہے۔ ایوب کو پتا ہے کہ پاتال میرا گھر ہوگا جب میں مر جاؤں گا، اور اس وہ اندھیری قبر کے اندر وہ موجود رہے گا اس وقت تک جب تک کہ یسوع خداوند خدا دوبارہ نہیں آتا۔ کلام آپ کو بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ان سے ہے وہ آسمان پر نہیں جاتا، بلکہ وہ مرنے کے بعد قبر کے اندر موجود رہتا ہے، اور کلام ہی سے ہم نے سیکھا کہ وہ خاک جو خاک سے پیدا ہوا تھا وہ خاک میں دوبارہ جا ملے گا، اور وہ روح جو خدا اس کے نتنوں میں جو ہے پھونکتا ہے جس سے وہ جیتی جان ٹھہرتا ہے، وہ روح واپس خدا کے پاس چلی جائے گی۔ ہم اگلے کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ کویشچن بھی جون سے ہے، یہ پیشتر کلیسیا جو ہے نا علمی کی وجہ سے یا غلط بائبل کی تعلیم دیے جانے کے سبب یا دوسری اقوام کے جو خیالات ہیں انہوں نے اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، یہ کویشچن جو ہے ہم نے دیکھا کہ کلام نے ہمیں بتایا کہ ہمارا زندگی کا وجود کیسے ہوتا ہے۔ خاک سے جسم تیار ہوتا ہے، اس جسم میں خدا اپنی روح پھونکتا ہے، اور وہ جسم اس روح کے ساتھ مل کے تو وہ جیتی جان بنتا ہے، اور وہ جسم جب مرتا ہے تو وہ روح جسے خدا نے دیا خدا کے پاس واپس جاتی ہے، اور وہ جسم جو خاک سے اٹھایا گیا وہ خاک میں دوبارہ مل جاتا ہے۔ آج ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا مرنے کے بعد ایک مردہ جو ہے وہ کتنا جو ہے کچھ یاداشت اس کی قائم ہوتی ہے۔ اور یہ کویشچن جو ان سے ہے وہ اس لیے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ غیر اقوام کا یہ کنسپٹ ہے کہ ان کا قبر کے اندر حساب ہوتا ہے، اور یہ کلام آج آپ کو بائبل یہ بتائے گا کہ کیا ہمارا حساب جو ان سے ہے وہ قبر کے اندر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کلام نے تو آپ کو بتا دیا کہ یہ مردے جو ہیں وہ نیک چاہے ہوں چاہے بد مردے ہوں، یہ دونوں اپنی قبروں کے اندر موجود ہیں، اور ان کا حساب صرف اور صرف اس وقت ہوگا جب یسوع خداوند جو ان سے وہ آسمان سے بادشاہی کرنے کے لیے اترے گا، اور اس وقت جو نیک ہیں وہ نیکی کی قیامت کے واسطے، اور جو بد ہیں وہ بدی کی قیامت کے واسطے عدالت میں پیش کیے جائیں گے۔ اب ہم کلام کے اندر مزید جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ مردے کیا کچھ جانتے ہیں جب وہ
مر جاتے ہیں۔ ہم واعظ کی کتاب اس کا 9ویں باب میں چلیں۔ واعظ کی کتاب اس کا 9واں باب، اور اس کی اگر ہم 5ویں آیت سے مطالعہ کریں تو کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ کویسچن ہمارا پھر سے ذہن میں رکھیے گا کہ انسان مرنے کے بعد کتنا کچھ اس کو یاد رہتا ہے۔ بائبل اس کا آنسر دیتی ہے۔ واعظ کی کتاب 9واں باب اس کی 5ویں آیت اگر ہم دیکھیں، کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے۔ جب آپ زندہ ہوتے ہیں تو آپ کو علم ہے، آپ کو یہ پتہ ہے، آپ کو یہ نالج ہے کہ ایک نہ ایک دن آپ مریں گے۔ کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے، پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے، اور ان کے لیے اور کچھ اجر نہیں، کیونکہ ان کی یاد جاتی رہی ہے۔ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے، لیکن مردے جو ان سے ہیں کچھ بھی نہیں جانتے، اور ان کے لیے اور کچھ اجر نہیں، کیونکہ ان کی یاد جاتی رہی ہے۔ They are no more، انہیں کچھ یاد نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو غیر اقوام کے لوگ ہیں، جو غیر مسیحی لوگ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ان کا فرشتے آتے ہیں اور ان کا حساب کتاب کرتے ہیں، کلام آپ کو بائبل یہ بتاتی ہے کہ نہ تو ان کا حساب کتاب ہوتا ہے قبر کے اندر، نہ ان کے اوپر کوئی عذاب قبر کے اندر ہوتا ہے، نہ انہیں جو ان سے کسی چیز کا پتہ چلتا ہے، ان کی یادداشت ختم ہو چکی ہوتی ہے، ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، یہ قبر سے خوشبو کلام آپ کو جو ان سے بتاتا ہے کہ ان کا کسی بھی قسم کا کوئی نہ یادداشت ہے، نہ ان کے لیے کوئی اجر ہے، وہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہ کلام نے آپ کو سکھایا۔ واعظ کی کتاب 9واں باب اس کی 5ویں آیت، کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے، پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے، اور ان کے لیے اور کچھ اجر نہیں، کیونکہ ان کی یاد جاتی رہی ہے۔ اب ان کی محبت اور عداوت اور حسد سب نیست ہو گئے، نہ ان کے اندر لو ہے، نہ ان کے اندر ہیٹ ہے، ان کی محبت، ان کی جیلسی، ان کی جو ہے ہیٹنس، they are all finished because they don't know anything، انہیں کچھ علم نہیں ہے۔ اور تا ابد ان سب کاموں میں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں ان کا کوئی حصہ بخرا نہیں۔ دنیا میں اب جو کچھ جو ان سے وہ ہوگا ان کے مرنے کے بعد، اس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے۔ یہ ایک بائبل کی تعلیم ہے ایک مردے کے بارے میں۔ لوگ قبروں پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں، مزاروں پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں، پیشتر تو یہ غیر اقوام کے اندر ہے، لیکن چند بائبل سے دور، بائبل کی تعلیم کی ناسمجھی کی وجہ سے، انہیں غلط تعلیم کی وجہ سے، کچھ لوگ جو ان سے ہیں وہ بھی قبروں پہ جاتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں۔ بائبل جو ان سے بتا رہی ہے ان کو کوئی اجر نہیں ہے، انہیں کچھ علم نہیں ہے، ان کی یادداشت ختم ہو چکی ہوئی ہے، ان کے دل کے اندر جو حسد تھا، جو لالچ تھا، جو محبت تھی، وہ سب ختم ہو چکے ہیں، اور وہ تا ابد تک، کوئی چند لمحوں کے لیے نہیں، چند سالوں کے لیے نہیں، تا ابد، ہمیشہ تک یہ بائبل کی تعلیم ہے۔ اور تا ابد ان سب کاموں میں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں ان کا کوئی حصہ بخرا نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہم جب 10ویں آیت میں پڑھیں، واعظ 9 باب اس کی 10ویں آیت کا مطالعہ کریں، جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور بھر کر، کیونکہ پاتال میں جہاں تو جاتا ہے نہ کام ہے، نہ منصوبہ، نہ علم، نہ حکمت۔ آج جب تک آپ زندہ ہیں، خدا کے حکموں، اپنی زندگیاں خدا کے حکموں کے لیے صرف کر دیں، کیونکہ آپ مر گئے اور خدا کی نافرمانی کے اندر مر گئے، خدا کے حکموں کو نہ مانتے ہوئے مر گئے۔ تو کلام نے آپ کو یہ بتا دیا کہ جب خداوند خدا آئے گا اور عدالت کا دن ہوگا تو جو بد ہوں گے وہ بدی کی قیامت کے واسطے جو ہے وہ زندہ کیے جائیں گے۔
نہ آپ کو کوئی مرنے کے بعد اجر ہوگا آپ کا، نہ آپ کا اس دنیا میں حصہ بکھرا ہوگا، نہ ہی کوئی آپ کے لیے جو دعا کرے گا اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ کرسچینٹی میں مردہ شخص کے لیے دعا نہیں کی جاتی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ اس مردہ شخص کے خاندان کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ خدا انہیں صبر دے، لیکن اس مردہ شخص کے لیے کلام جو ہے یہ بھی غیر اقوام کا کنسیپٹ ہے کہ وہ اپنے مردوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور کلام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ان کا کوئی اجر نہیں ہے، اب انہیں کسی قسم کا اجر نہیں ملے گا۔ اجر ان کا جو تھا وہ زندگی کے اندر ہی تھا، اور اسی لیے 10ویں آیت نے آپ کو بتایا جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور بھر کر، کیونکہ پاتال میں جب تو قبر میں جہاں تو جاتا ہے نہ کام ہے، نہ منصوبہ، نہ علم، نہ حکمت۔ لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، غیر اقوام کے لوگ قبروں کو جا کے کہتے ہیں جی ہم منتیں مانگتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مر گیا تھا، یہ نیک شخص تھا، اس کے وسیلے سے خدا جو ہے وہ ہمیں ہماری دعائیں سنیں گا۔ بائبل اس کے متعلق کیا بتاتی ہے؟ یہ نان کرسچنس کا کنسیپٹ ہے، یہ نان ببلیکل کنسیپٹ ہے۔ بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ کیا مردہ جو ہے، بائبل نے تو ہمیں بتایا کہ اس کا اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی کام ہوگا اس کا کوئی حصہ بکھرا نہیں، نہ اس کے اندر علم ہے، نہ حکمت ہے، نہ اس کے اندر جو ان سے حسد ہے، نہ لالچ ہے، اسے کسی قسم کے کوئی چیز کا علم نہیں ہے، نہ ہی اس کو کسی چیز کا اجر ملنا ہے۔ اجر جو آپ نے حاصل کرنا ہے وہ اپنی زندگی کے اندر ہی حاصل کرنا ہے۔ زندگی جب آپ اپنی خداوند کو دیں گے تو تبھی خداوند آپ کو آپ کی زندگی کے اندر اس کا اجر دے گا، اور جب آپ مر جائیں گے اور جب وہ آئے گا اور آپ نیکی کی حالت میں مریں گے تو نیکی کی قیامت کے واسطے زندہ کیے جائیں گے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مردے جو سے ہیں یہ جو قبروں پہ جاتے ہیں اور جا کے منتیں مانگتے ہیں، کیا یہ بائبل ہمیں اس کے متعلق بتاتی ہے؟ کیا یہ مردے ہماری دعائیں خدا تک پہنچا سکتے ہیں؟ کیا مردے خدا سے جو ہے باتیں کرتے ہیں؟ کلام ہم نے جو ہے کیا سکھاتا ہے؟ ہم زبور کی کتاب 115واں زبور اگر ہم دیکھیں اور اس کی 17ویں آیت، تو کلام بڑے واضح طور پہ جواب دیتا ہے اس کا۔ مردے خداون کی ستائش نہیں کرتے اور نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں۔ مردے خداون کی ستائش نہیں کرتے، ان کا خداون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جب وہ لوگ جو قبروں پہ جا کے منتیں مانگتے ہیں، یہ سراسر نان بیبلیکل کانسیپٹ ہے۔ بائبل نے آپ کو صرف کھا دیا کہ یہ وہ شخص جو مر گیا، اس کی یادداشت چلی گئی، اس کے حکمت کوئی نہیں ہے، اس کے پاس علم کوئی نہیں ہے، اس کے اندر حسد نہیں ہے، اس کے اندر محبت نہیں ہے، وہ دنیا کے ہر چیز سے جو دنیا میں ہو رہی ہے بے خبر ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کی ستائش بھی نہیں کر سکتا۔ مردے خداون کی ستائش نہیں کرتے، نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں۔ تو یہ غیر اقوام، یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بائبل کی تعلیم اور غیر اقوام کی تعلیم میں کتنا فرق ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو ہارمنی کے کنسیپٹ جو لیتے ہیں، انٹرفیتھ کے کنسیپٹ، کہ دونوں مذاہب میں بہت ساری سملیرٹیز ہیں۔ کلام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ انتہا کی ڈسملرٹی ہے۔ بائبل کی تعلیم خدا کی تعلیم ہے، خدا کی جو ان سے سکھائی ہوئی تعلیم ہے، اور انسان کی اور خدا کی سکھائی ہوئی تعلیم میں بہت فرق ہے۔ کلام نے آپ کو بتا دیا کہ مردے خدا کی ستائش نہیں کرتے، ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، آپ کی منتیں جو ہیں بے فائدہ ہیں۔ خدا نے بتایا کہ مردے ایبسلوٹلی دے نو نتھنگ ایٹ آل، انہیں کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔
اب ہم ایک اور کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں. یہ ہم اس سے کوشش کریں گے 2 قسطوں میں، کیونکہ یہ کافی ایک انٹرسٹنگ جو ہے وہ ٹاپک ہے، اور اس کے اندر بے شمار جو ہیں کویشچنز ہیں جو کہ آپ کے ذہنوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں، اور جس سے آپ بائبل کا علم یا بائبل کی تعلیم جو ہے صحیح نہ ملنے کے وسیلے سے آپ جو ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں. ہم جو ہے وہ یہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو مردے ہیں ان کا کیا حالت ہوتی ہے مرنے کے بعد، ان کا کیسا جونس ہے وہ دنیا کے اندر حصہ بخرا ہے. ہم اگلے کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مردے جو ہیں وہ زندوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں؟ جب ایک شخص مر جائے کیا وہ دوبارہ آپ سے آ کے باتیں کر سکتا ہے؟ کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ان سے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے ابے نے مجھے آ کے یہ بتایا، یا میری ماں نے آ کے مجھے یہ بتایا، یا میرے دوست نے جو فلاں وقت میں مر گیا تھا اس نے آ کے مجھے یہ بتایا ہے. اور وہ آپ سے جو ان سے ہیں بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ ایسا ہوگا، مجھے تو اس نے بتایا تھا اور آپ یقین نہیں کرتے تھے. کلام جو ان سے ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ کیا مردے زندوں کے ساتھ ہم کلام ایک دفعہ ایک شخص جو مر جائے، جسے قبر میں اتار دیا جائے، جس کا جسم جو ہے خاک میں دوبارہ شامل کر دیا جائے، جس کی روح خداوند کے پاس واپس چلی جائے، کیا ایک مرا ہوا شخص زندوں کے ساتھ باتیں کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ایوب کا خط اس کا 14واں باب، ایوب کا خط اس کا 14واں باب کا ہم مطالعہ کریں اور اس کی 12ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں تو کلام ہمیں اس کا آنسر دیتا ہے. کلام کیا بتاتا ہے؟ 11ویں آیت سے اگر ہم دیکھیں، اے، 10ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ اور مزید آپ کو بتا دے گی. ایوب 14واں باب اس کی 10ویں آیت سے ہم پڑھ رہے ہیں. لیکن انسان مر کر پڑا رہتا ہے، بلکہ انسان دم چھوڑ دیتا ہے اور وہ کہاں رہا. جیسے جھیل کا پانی موقوف ہو جاتا ہے اور دریا اترتا اور سوکھ جاتا ہے، ویسے آدمی لیٹ جاتا ہے اور اٹھتا نہیں ہے. ایک دفعہ انسان جو مر گیا وہ جب لیٹ گیا تو وہ دوبارہ اٹھنے کا نہیں ہے. اب 12ویں آیت ہم دیکھ رہے ہیں، جب تک آسمان ٹل نہ جائے وہ بیدار نہ ہوں گے. ایک مرا ہوا شخص دوبارہ بیدار نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک آسمان ٹل نہ جائے. اور آسمان کا ٹلنا جو ان سے کلام یہ بتاتا ہے کہ یہ قیامت کو جو ہے وہ بتاتا ہے کہ آسمان شدت حرارت سے پگھل جائیں گے اور زمین غائب ہو جائے گی. یہ جو آسمان اور زمین جو ہے یہ ختم کر دی جائے گی. نئے آسمان اور نئی زمین جو ہے وہ آئے گی بادشاہت میں. اور یہ اس وقت ہوگا جب قیامت جو سی ہے، جب خداوند خدا جو ہے وہ آئے گا. اور کلام نے آپ کو یہ بتا دیا ایوب کا خط 14ویں باب میں کہ ایک مرا ہوا شخص جو ہے وہ اٹھے گا نہیں دوبارہ. جب وہ لیٹ گیا تو دوبارہ نہیں اٹھے گا، اور وہ اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک آسمان ٹل نہ جائے. وہ بیدار نہ ہوں گے اور نہ اپنی نیند سے جگائے جائیں گے. وہ گہری نیند کے اندر ہے، وہ گہری نیند کے اندر ہیں اور وہ جگائے نہیں جائیں گے جب تک آسمان ٹل نہ جائے. اور 14ویں آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اگر آدمی مر جائے تو کیا وہ پھر جیے گا؟ میں اپنی جنگ کے کل ایام میں منتظر رہتا جب تک میرا چھٹکارا نہ ہوتا. کلام آپ کو یہ بڑے واضح طور پہ بتاتا ہے کہ ایک انسان جب مر جائے تو وہ دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. اور اسی باب کی 21ویں آیت کو جب ہم دیکھیں تو کلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ وہ لوگ جو اس کی قبروں پہ جاتے ہیں اور جا کے منتیں مانگتے ہیں اور جو
مثلا آپ جو ہے ایک بیٹا جو ہے اس کا باپ مر گیا اور بیٹے نے کوئی کامیابی حاصل کی، تو اس کامیابی کی خوشی میں جا کے باپ کی قبر پہ جاتا ہے اور باپ کو جا کے بتاتا ہے کہ کیا اس کہتے ہیں ابا دیکھو میں تو کیا اس کہتے ہیں آج میں نے فلاں امتحان پاس کر لیا، آج مجھے فلاں نوکری مل گئی، آج میں نے یہ اچیو کر لیا. یا باپ اپنے بچے کی قبر پہ جاتا ہے، یا کیا اس کہتے ہیں آپ اپنے عزیز کی قبر پہ جاتے ہیں. کلام آپ کو کیا بتاتا ہے کہ جو باتیں آپ قبر پہ جا کے کرتے ہیں کیا یہ ببلیکل باتیں ہیں؟ کیا یہ کیا اس کہتے ہیں وہ باتیں نہیں ہیں جو غیر اقوام کی طرف سے گھڑی گئی ہیں، جو غیر اقوام کی تعلیم ہے؟ بائبل اس کے متعلق کیا آپ کو بتاتی ہے؟ ایوب 14 باب اس کی 21ویں آیت آپ کو بڑے واضح طور پہ سکھاتی ہے اس کے بیٹوں کی عزت ہوتی ہے پر اس سے خبر نہیں. ایک بیٹا جو مرضی جو ہے باپ کو جا کے بتائے کہ کیا اس کہتے ہیں دیکھو میں نے یہ اچیو کر لیا ہے، وہ کلام آپ کو یہ سکھاتا ہے اس کے بیٹوں کی عزت ہوتی ہے پر اس سے خبر نہیں. وہ ذلیل ہوتے ہیں پر وہ ان کا حال نہیں جانتا، چاہے وہ خوشی کی خبر ہو چاہے غمی کی خبر ہو. ایک مردے کے لیے وہ بے معنی ہے کیونکہ اس کی کلام میں آپ نے سکھایا کہ اس کی یادداشت ختم ہو چکی ہے، اس کی حکمت ختم ہو چکی ہوئی ہے. ایک شخص جو لیٹ گیا اس کے اوپر گہری نیند ہے اور وہ صرف جب تک آسمان نہ ٹل جائے تب تک وہ بیدار نہ کیے جائیں گے. کلام جونس ہے آپ کو بڑے واضح طور پہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو قبروں کے اندر جاتے ہیں، جو جا کے جو ہے مردوں سے باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ مردہ جو ہے اس کا حصہ بکھرا ہے اس دنیا کے اندر، کیونکہ نہ ہی اس کی یادداشت ہے، نہ ہی اس کے اندر حسد، نہ اس کے اندر محبت، نہ اس کے اندر لالچ. وہ ایک گہری نیند کے اندر ہے اور وہ اس دن نیند سے بیدار کیا جائے گا جب میرا اور آپ کا خداوند عدالت کے دن آئے گا. نیک اپنی نیکی کی قیامت کے واسطے اور بد اپنی بدی کی قیامت کے واسطے جی اٹھیں گے. اور اسی طرح آپ دوسرا پترس جس طرح خداوند خدا خود فرماتا ہے کہ جو مردے ہیں وہ گہری نیند کے اندر ہیں، اور کب تک وہ نیند کے اندر رہیں گے؟ اس وقت تک جب تک کہ وہ بیدار نہ کیے جائیں. اور یہ بیداری جون سی ہے آسمان کے ٹلنے کے اوپر جون سی ہے، اس کی آمد کے اوپر جون سی ہے وہ ہوگی. ہم دوسرا پترس 3 باب اس کی 10ویں آیت کا مطالعہ کریں. دوسرا پترس اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت جب ہم دیکھیں تو کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے، لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا. آپ نے دیکھا کہ یہ وہ مردہ شخص جسے ایک دفعہ لٹا دیا گیا وہ گہری نیند کے اندر ہے، وہ اب اٹھنے کا نہیں، وہ اسی دن بیدار کیا جائے گا اس نیند سے جس دن خداوند کا دن آئے گا، جس دن عدالت جو ہے وہ ٹھہرے گی، جس دن آسمان اور زمین ٹل جائیں گے. اور دوسرا پترس 3 باب اس کی 10ویں آیت آپ کو بتاتی ہے اور وہ دن کیسا ہوگا، لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا. اس دن آسمان بڑے شور و گل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے. یہ آسمان کا ٹلنا جو آپ نے پڑھا ایوب کے خط میں، اس میں آپ پترس جو ان سے آپ کو مزید وضاحت دے رہا ہے کہ وہ کیسے ہوگا. اس دن آسمان بڑے شور و گل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے. کلام آپ کو بڑے واضح طور پہ بتاتا ہے کہ آپ کو جو ایک مرا ہوا شخص ہے اس کا اس دنیا میں کوئی حصہ بخرا نہیں ہے. واس کی کتاب 9واں باب 6 آیت آپ کو بتا دی ہے کہ جو کچھ اس زمین کے اوپر ہو رہا ہے، ایک شخص جو پتال میں چلا گیا اب اسے اس کی کوئی علم نہیں ہے، اس کی یادداشت نہیں ہے.
نہ ہی یہ مردے خدا کی حمد کرتے ہیں، یہ زبور کی کتاب میں آپ نے سیکھا۔ نہ ہی یہ جو ان سے انہیں کچھ علم ہے کہ ان کے بچے جو ان سے ہیں وہ خوشی کی حالت میں ہیں یا غمی کی حالت میں ہیں۔ جب ایک مردے کو یہ سب چیزیں کا علم ہی نہیں ہے تو ایک شخص جو ان قبروں پہ جا کے منتیں مانگتا ہے، بائبل جو ان سے ہے اس کی نفی کرتی ہے۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں، جو نیکی آپ کمانا چاہتے ہیں، جو اجر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو برکت خدا ان سے پانا چاہتے ہیں، اسی زندگی کے اندر حاصل کر لیں، کیونکہ ایک دفعہ جب آپ مر گئے اور آپ نے گناہ کی حالت میں آپ مرے، خدا کے حکموں کی نافرمانی کی حالت میں آپ مرے، تو پھر آپ جب زندہ کیے جائیں گے تو جو نیک ہوگا وہ نیکی کی عدالت کے لیے، اور جو بد ہوگا وہ بدی کی عدالت کے لیے جی اٹھے گا۔ ہم اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ باقی کویسچنز اگلے حصے کے اندر سیکھیں گے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خدا کو جو ہے اپنا نجات دہندہ مانیں، خداوند کے لیے جو ان سے اپنے آپ کو پیش کریں، اپنی خواہشوں کے مطابق نہیں بلکہ اس زندہ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں جو ان سے گزاریں۔ خداوند ہم سب اس کے کلام کو سننے اور اس پہ عمل کرنے والوں کو اپنی برکت سے نوازے، آمین۔